بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے جو عمل پیش کیا جا رہا ہے وہ ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ بہت دفعہ بہت سے لوگ مجھ سے یہ پوچھ بیٹھے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول کیسے ہوں گی، ہماری دعا کس طرح سے کر کے قبول ہو سکتی ہے، قبول ہونے یا نہ ہونے کی وجہ اور اس کی نشانیاں، یہ بھی آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں رکھی جائیں گی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف و عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں تک پہنچتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے، اللہ پاک آپ کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرمائے، حلال اور وسیع رزق وافر مقدار میں عطا فرمائے، دوسروں کی محتاجگی سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، آمین اللہم ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، مزید میری خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اللہ پاک کا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی معاملے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہوں یا پھر آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے، کسی بھی پریشانی کے خاتمے کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ اظہار کرنا آپ کا کام ہے، آپ کی رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ بہترین، آسان، عمدہ انداز میں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ آئیے میرے پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیسے ہوں گی۔ ہماری دعاؤں میں سب سے مین کردار جو ہے وہ ہماری اپنی ہی نیت کا ہے اور ہمارے اپنے ہی اعمال کا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جب ہم غذا کھاتے ہیں اور اس غذا میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہمارے وجود میں، ہمارے پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب ان 40 دنوں میں جہاں کوئی اور عبادت قبول نہیں ہو رہی تو وہاں میرے پیارے دوستو آپ خود اندازہ کریں کہ ہماری دعا قبول کیسے ہوگی۔ اسی دعا کی تشریح میں، اسی حدیث کی تشریح میں، اسی حدیث کے ضمن میں مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے لکھا ہے، تفصیل دانوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام کی غذا کھاتا ہے تو اس کی خود کی تو عبادت قبول ہے ہی نہیں، اس کے حق میں کسی دوسرے تیسرے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ مثلا ایک شخص حرام کھاتا ہے اور اس کے والدین اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے استاد اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے پیر و مرشد اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ایسے حرام خور کے لیے اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے پیر و مرشد کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ باقیوں کے حق میں تو قبول ہو سکتی ہے لیکن حرام خور کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حرام خوری سے اجتناب کریں۔ آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ دعا مانگ رہا ہوں۔ فرمایا ہاں دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور ہوتی ہے بشرطے کہ انسان جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی کا کیا مطلب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جلد بازی کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ ایک بار دعا کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے اور آخر آ جا کے کہتا ہے کہ جی میری تو دعا قبول نہیں ہوئی یا میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور اس میں آ کے پریشان ہو کے، مایوس ہو کے، تنگ ہو کے وہ دعا کرنا چھوڑ دے۔ اب یہ چھوڑ دینے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔
ممکن ہے کہ اس بار آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اگلی بار آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اسی ضمن میں بڑی یاد آتی ہے، اور آپ نے سے بھی کچھ لوگ وہ میرے سے سن چکے ہوں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اگلے سٹیپ پہ پہنچاتا ہے، تو یجعل لہ مخرجا، تو پھر اللہ پاک اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک پل پل اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرتا ہے۔ اب جب انسان تقوی اختیار کرے گا تو اللہ رستے کھولے گا۔ آگے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تقوی اختیار کرنے پر، تقوی کرنے والے کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ ایسا رزق اسے دیا جائے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے بھی تقوی بہت اہمیت کا حامل ہے، ہمیں چاہیے کہ تقوی بھی اختیار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ، اس کے علاوہ جب دعا کریں تو یقین کامل کے ساتھ کریں اور صدق دل سے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہوں اور نظر کہیں اور ہو اور خیال کہیں اور ہو، تو ایسے بھی بات نہیں بنے گی۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کیجئے، یقین کے ساتھ کیجئے، بھروسے کے ساتھ کیجئے، اور اپنے روٹھے رب کو منا کے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا رائے گاں نہیں جائے گی، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اب آپ کو دعا کے قبول ہونے اور نہ ہونے کی نشانی بھی آپ کو بتا دوں۔ جس دعا میں آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، تو واقعی سمجھیں کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور جس پہ آپ کا دل مطمئن نہ ہو، پھر آپ اس دعا میں خشوع خضوع بڑھائیں، اللہ کی طرف رجوع بڑھائیں، اللہ کو مزید منائیں۔ جب تک آپ کا دل مطمئن نہیں ہو جاتا تب تک آپ سمجھیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے، جب آپ کو دلی طور پہ دعا کے دوران ہی سکون میسر ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ رزلٹ اس کا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ان قریب آپ کو اس کا رزلٹ بھی دعا کی قبولیت کا مل جائے گا۔ آخر میں پیارے دوستو اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کرتے رہیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملیں گے انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔